سورہ فاتحہ کی جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ کے غصے سے اس کو حفاظت ہو جاتی ہے۔ یاسین تمنع عطش القیامہ، جو یاسین شریف روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے قیامت کے دن کی پیاس سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الدخان تمنع من احوال القیامہ، سورہ دخان جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے خوف سے اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ الواقعۃ تمنع الفقر والفاقہ، جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الملک تمنع عذاب القبر، سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ الکوثر تمنع خصومۃ الخصما، سورہ کوثر کی جو کثرت کرے تو جو جھگڑا کرنے والے اس کے دشمن ہیں اللہ ان دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ الکافرون تمنع الکفر عند النزاع، جو سورہ کافرون کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کافر بننے سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ الاخلاص تمنع النفاق، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں۔ الفلق تمنع حسد الحاسدین، سورہ فلق کی تلاوت زیادہ کرے گا تو اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے۔ والناس تمنع الوساوس، اور جو انسان سورۃ الناس کی کثرت کرتا ہے اللہ شیطان کے وساوس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتا دی تو ہمیں کس بات کی پریشانی؟ کوئی حسد کرتا ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی اپنے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دل میں یقین رکھے نقصان پہنچانے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ جب اللہ پہ توکل رکھیں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے یا زیادتی کرے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ چنانچہ معافی کا ایک عجیب حدیث پاک ذرا سن لیجیے۔ وہ صورت کے انسان کے دنیا اور آخرت کے سب مسئلوں کو حل کرنے والی حدیث پاک میں ہے من قرأ نہارا کفاہ، جو سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھتا ہے اللہ اس کو پورے دن کی پریشانیوں میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے اٹکے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ ومن قرأها لیلا غفر ذنبہ، اور جو اس کو رات کے وقت پڑھتے ہیں اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی بندے کو اپنے دل میں کساوت محسوس ہو، سختی محسوس ہو تو وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھے یا اس کو برتن پر زعفران سے لکھ کر اس کو پیے، اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس صورت کو قبرستان میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے جو موتیٰ ہیں ان کے اوپر قبر کا عذاب معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو انسان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ صورت اتاری جائے گی، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے سینوں میں یہ صورت محفوظ ہوگی، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں اس صورت کی تلاوت کریں گی۔ چنانچہ جنت میں جنتی عام قرآن مجید نہیں پڑھ سکے گا، صرف 2 صورتیں ہیں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، اس کی تلاوت جنت میں بھی کر سکے گا۔ جو اکثر عامل لوگ بتاتے ہیں یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے، ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتہ ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہماری حضرت رحمت
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब कभी रात को निकलना हो वीराने में, जंगल में, और यहाँ तो जंगल में जाने का बहुत ज्यादा रिवाज है, तो फरमाया करते थे कि शाम से पहले अगर पढ़ लिया जाए चंद मरतबा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, तो अल्लाह ताला स्नेक बाइट से या स्कॉर्पियन की बाइट वगैरह से बंदे की हिफाजत फरमाते हैं। फिर एक अमल है कि दुश्मन का खौफ। फर्ज करो बच्चे को किसी बंदे से डर लगता है, या आप सफर में जा रही हैं और आपने एयरपोर्ट से जाना है, तो कई मर्तबा पुलिस का डर और इमिग्रेशन का डर, कस्टम का डर, ये या किसी हाकिम का डर, तो किसी भी बंदे का डर अगर हो तो हमारे हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते थे कि कुरान मजीद की आयत है सूरह यासीन में, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। इसको अगर पढ़ के आयत को उस बंदे की तरफ फूंक दिया जाए, अल्लाह वाकई उस बंदे की आंखों पे पर्दे डाल देता है और वो बंदे को तकलीफ नहीं पहुंचाता। हमने अपनी जिंदगी में हजारों मर्तबा इस आयत को पढ़ के आंखों से इसका फायदा देखा है। एक है बच्चे को नजर लग जाती है, इसको नजर बद कहते हैं, ये लोगों को भी लग सकती है, और हमारा तजर्बा ये है कि सबसे ज्यादा नजर बच्चे को माँ बाप की लगती है, क्योंकि वो खुद उसको प्यार मोहब्बत से देखते हैं, तो नजर तो असर करती है। अल-ऐन हक़्क़ुन। तो अब इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। कुरान मजीद की एक आयत है, इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन। इस आयत को 3 मरतबा पढ़ के माँ खुद बच्चे को दम कर दे, रोजाना नजर का उतारा हो जाएगा और बच्चा देखें बड़ा काम डाउन हो जाएगा। अक्सर बेबी वैसे ही प्यारे लगते हैं, और अगर खूबसूरत हों तो फिर तो और ही कुछ बात होती है। तो बच्चे को रात सोते हुए या सुबह उठकर अगर ये आयत पढ़ के 2 दफा 3 दफा दम कर दिया जाए, तो बच्चे के ऊपर से बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। एक है कि पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे नंबर लें, ग्रेड अच्छे लें, उनको जो चीजें याद करें वो याद हो जाएं। उसके लिए कुरान मजीद में अलम नशरह लका सदरक एक सूरत है, वो बच्चे को याद करवा दें अगर बच्चा इस उम्र का है। और वो बच्चा पढ़ने से पहले, स्टडी करने से पहले, चाहे क्लास में हो, चाहे ट्यूशन में हो, चाहे होमवर्क कर रहा हो, अलम नशरह लका सदरक सूरत को पढ़ के अपने सीने पे एक दफा फूंक दे। हमने देखा है कि बच्चे की याददाश्त में बहुत अमेजिंग फर्क है। हम ये अमल आम तौर पर उन बच्चियों को बताते हैं जो हाफिज बन रहे होते हैं, उनको मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हुफ्फाज पर तजर्बा किया हमने, इस आयत को पढ़ने का हमें फायदा होता है। 30वें पारे की एक सूरत है सूरतुल दुहा। अक्सर लोगों को ये सूरत याद होती है और वो नमाज में इसकी तिलावत भी करते हैं, लेकिन इसके मानी और मफहूम चूंकि सामने नहीं होते, वो इस सूरत को पढ़कर इसके मज़ामीन से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाते। आज की इस मजलिस में इसी सूरत से मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करनी है। आपने दुनिया की बहुत सारी लव स्टोरी सुनी होंगी, मगर अक्सर नफसानी, शैतानी, शहवानी होती हैं, लिहाजा उनका अंजाम बुरा होता है। कुरान मजीद की ये सूरत भी एक लव स्टोरी है अल्लाह रब्बुल इज्जत और उनके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। और इस सूरत को जरा गौर से समझने की कोशिश करेंगी तो आपको अजीब बातें सामने आएंगी। ये सूरत नज़ूल के एतबार से 10वें नंबर पर नाजिल हुई। इसके नाजिल होने का बैकग्राउंड ये है कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में तन्हाई में वक्त गुजारने को पसंद फरमाते थे। चुनाचे बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुब्बिबा इलैहिल खला, नबी अलैहिस्सलाम को तन्हाई से मोहब्बत हो गई थी। दस्तूर है कि मोहब्बत इंसान को तन्हाई पसंद बना देती है। जिसको मोहब्बत का रोग लग जाए वो चाहता है कि मैं अलग रहूं, महबूब की सोचों में रहूं, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम एक हफ्ते का खाना लेकर गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मसरूफ रहते।
یہ عبادت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئے اور ایک پیغام لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ باقاعدہ اظہار محبت کا پہلا موقع تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ آپ جائیے اور لوگوں کے سامنے میری وحدانیت کو بیان کیجیے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں مشرکانہ ماحول تھا، بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو اس ماحول میں توحید کی بات ایک اجنبی سی بات معلوم ہوتی تھی۔ جب یہ بات شروع ہو گئی تو نیک روحیں جو تھیں انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور چند لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مگر مکہ مکرمہ کی جو اکثریت تھی وہ دشمنی پر تل گئی۔ ویسے تو ہر گھر میں یہی تذکرے، ہر مرد کی زبان پہ یہ تذکرے، ہر عورت کی زبان پہ یہ تذکرے، جو کلمہ پڑھتا تھا تو قریش مکہ اس کو تکلیف پہنچاتے تھے، سزائیں دیتے تھے، تو یہ تذکرے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر ہوا کرتے تھے۔ قریش مکہ انتظار میں بھی ہوتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اب اور ان کو کیا پیغام ملتا ہے، اور چونکہ یہ محبت کے پیامبری کا ایک نیا سلسلہ تھا تو نبی علیہ السلام کو بھی انتظار رہتی تھی کہ میرے رب کی طرف سے مجھے کب پیغام ملتا ہے۔ اس کیفیت کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس پروسیس میں سے گزرا ہو کہ جہاں محبت کا تعلق ہو وہاں سے میسج آنے کا کتنا انتظار ہوتا ہے، اور اگر نہ آئے تو دل میں کتنے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور انسان کی پریشانی کس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ کچھ عرصہ تو وہی آتی رہی، پھر اچانک بند ہو گئی۔ انتظار مگر کوئی پیغام نہیں آتا۔ تو جب انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو جائیں تو دل بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مغموم ہے، سوچ میں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب کیوں پیغام نہیں آ رہا۔ ظاہرہ کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ایک غمزدہ دل کے سامنے کوئی تانے کی بات کر دی جائے تو غم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا کہ جب کئی دن گزر گئے وحی کے بغیر تو قریش مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا، قد ودعک ربک، ہمیں لگتا ہے کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کے دل پر ایک چوٹ لگا گئی۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، محبت کا تانا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، کسی وجہ سے دروازہ کھلا تو آپ کی چچی ام جمیل سامنے سے گزری۔ اس نے جب نبی علیہ السلام کو بیٹھے دیکھا تو تانا دینے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شیطان تجھے وہی کرتا تھا وہ تجھ سے روٹھ گیا ہے۔ زخم پر جب زخم لگتا ہے تو دکھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے مغموم تھا، اس عورت کی بات نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے دل میں سوچا، اللہ، ان لوگوں نے مجھے ساحر کہا، برداشت کر لیا، مجنون کہا، میں نے برداشت کر لیا، دیوانہ کہا، میں نے برداشت کر لیا، مگر مجھ سے یہ جملہ تو برداشت نہیں ہوتا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اے کریم، غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے محبت کی تار تو آپ نے جوڑی تھی، اب کیوں مجھے تنہا کر دیا کہ لوگوں کے تانے سننے پڑ گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ نے اس کرب کی کیفیت میں آسمان کی طرف جو دیکھا تو رب کریم کی طرف سے جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آ گئے۔ یہ سورت نازل
ہوئی والضحا واللیل اذا سجا، ان کی پہلی دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ عام دستور یہی ہے کہ جب محبوب کسی وجہ سے روٹھ جائے اس کو تسلی دینے کے لیے محب کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں، یقین دلانا پڑتا ہے۔ ذرا غور کیجئے محب اور محبوب کی کیا باتیں ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں والضحی، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، رات جب چھا جاتی ہے اس کی تاریکی کی قسم۔ تو رب کریم نے دو قسمیں کھائیں، ایک دن کے سویرے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، دن کے ہنگاموں کی قسم، رات کے سناٹوں کی قسم، دن کی جلوتوں کی قسم، رات کی خلوتوں کی قسم۔ مقصود یہ تھا کہ زمانے کے حالات و واقعات کی قسم کھا کر فرمایا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب وحی اترتی تھی اس کو دن سے تشبیہ دی گئی، اور جب وحی بند ہوئی تو اس کو رات سے تشبیہ دی، تو پھر مفہوم یہ بنے گا والضحی واللیل اذا سجا، وحی کے اترنے کی قسم اور وحی کے رکنے کی قسم۔ انسان کی زندگی میں دن بھی ضروری، رات بھی ضروری، دن کام کرنے کے لیے، رات آرام کرنے کے لیے۔ تو بغتانہ مقصود یہ تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح وحی کا اترنا ضروری ہے، کچھ عرصہ کے لیے اس کا رک جانا یہ بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو آرام مل جائے۔ لیکن ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی عاشقانہ تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ والضحی واللیل اذا سجا، اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، والضحی، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ گویا اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ان کی قسم کھا کر بات فرماتے ہیں۔ جب محبوب روٹھ جائے تو محب اس کو منانے کے لیے عموماً یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ تم اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھو، تم اپنی زلفوں کو دیکھو، بھلا یہ چہرہ چھوڑنے کے قابل ہے؟ کون اسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو ہو بہو یہی معاملہ بنا کہ رب کریم نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ چہرہ مبارک دن کی مانند اور زلفیں رات کی مانند۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے اندر ان دونوں کو ایک وقت میں جمع فرما دیا۔ اور ویسے بھی ذرا اگر تفصیلات میں جائیں تو محب اپنے محبوب کے لیے وہ کچھ کرتا ہے جو عام دستور سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے انوکھے معاملات کیے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کی ذات بابرکات کے اندر سورج کے چمکتے جیسے چہرے کو اور رات کی طرح ضیاء زلفوں کو اکٹھا کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے قبلتین کو بھی جمع فرما دیا۔ شب معراج میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور فرشتوں کو اکٹھا فرما دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے عالم دنیا اور عالم برزخ کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایسے کام کیے جو عام لوگ انہونے سمجھتے ہیں، اور محبت میں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا تذکرہ فرماتے ہیں، زلفوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو اللہ نے والقمر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو اللہ رب العزت نے شفتین کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کو کل اذن خیر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو لا تحرک بہی لسانک کہا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں جا بجا تذکرہ
تذکرے فرما دیے۔ چنانچہ اس سورت کی یہ پہلی 2 آیتیں قسم کھا کر بات کی گئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جس طرح بعض عورتیں اپنی لا علمی کی وجہ سے بیٹے کی قسم کھا لیتی ہیں، یا کچھ مرد عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کی قسم کھا لیتے ہیں، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، بیٹے کی قسم۔ شریعت نے ان تمام قسموں کا کھانا منع کر دیا کہ قسم فقط ہم اللہ کے نام کی کھا سکتے ہیں، لیکن خود رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی، لَأَمْرُكَ، نبی علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، نسبتوں کی قسم کھائی، فلا وربک، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو منع کر دیا کہ تم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو مفسرین نے اس میں نکتہ لکھا کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محبوبیت میں وحدہ لا شریک ہیں۔ میں آپ کی تو قسم کھا رہا ہوں، لیکن آج کے بعد کوئی بندہ اپنے محبوب کی قسم نہیں کھا سکتا۔ یہ شرف فقط اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جیسے آپ میری وحدانیت میں شرک کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محبت میں بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ کی قسم تو میں نے کھائی ہے تاکہ آپ کی فضیلت بیان ہو، لوگوں کو منع کر دیا کہ تم اپنے محبوبوں کی قسمیں نہیں کھا سکتے۔ چنانچہ فرمایا، وَالضُّحَىٰ واللیل اذا سجا، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ سوچو تو صحیح، بھلا ایسا چہرہ چھوڑنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ لہذا فرمایا، ما ودعک ربک وما قلا، آپ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ عام طور پہ دنیا میں محب محبوب کے درمیان جدائی کے 2 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ حالات ہی ایک دوسرے کو جدا کر دے، اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پہ دونوں میں ناراضگی ہو جائے اور دونوں الگ ہو جائیں۔ تو ایک کو کہتے ہیں چھوڑ دینا حالات کی وجہ سے، اور دوسرے کو کہتے ہیں منہ موڑ لینا ناراضگی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں 2 لفظ استعمال کیے، اے میرے چمکتے چہرے والے محبوب، اے سیاہ زلفوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت، جس کی زلف ہی اتنی خوبصورت، بھلا ایسے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ اب یہاں تک نبی علیہ السلام کی تسلی کا پیغام کافی تھا۔ صرف اگر یہ 3 آیتیں اتار دی جاتی تو بات مکمل ہو جاتی کہ نبی علیہ السلام کو میسج مل گیا کہ ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ مگر محب فقط تسلی نہیں بلکہ پھر تشفی بھی کرواتا ہے تاکہ ان محبوب کے دل کو سکون ہو جائے۔ لہذا رب کریم نے اس کے بعد ایک عجیب بات فرما دی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے بہت بہتر ہوگا۔
اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے قسمیں کھا کر پہلے تو تسلی دے دی اور پھر کہہ دیا کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، آنے والے وقت میں ہم اور زیادہ محبت کے ساتھ رہیں گے۔ تو گویا رب کریم نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیغام دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس ایک جملے کے اندر رب کریم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جس زاویے سے دیکھیں آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر تھا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بطن مادر میں تھے تو آپ کا ولادت پانا اس سے زیادہ بہتر، پھر ولادت پانے سے آپ کا بچپن میں آنا زیادہ بہتر، بچپن سے آپ کا لڑکپن میں آنا زیادہ بہتر، لڑکپن سے آپ کا جوانی میں آنا اور زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کنوارے حالت میں تھے تو آپ اس وقت بھی اچھے تھے، پھر آپ کا شادی کا ہو جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر شادی کے بعد آپ کو اولاد کا مل جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر۔ چنانچہ جب آپ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے آپ کا وہ وقت بھی بہت اچھا تھا، لیکن آپ پر وحی کا اترنا اور بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں جا کے انبیاء کی امامت کروانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ کا عرش کے اوپر جا کر اپنے رب سے ملاقات کرنا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مکہ مکرمہ میں رہنا بھی بہت اچھا، مگر ہجرت کر کے مدینہ میں آ جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر بدر کے میدان میں جو کامیابی ہوئی اس سے بھی بہتر، پھر احد کا معاملہ پیش آیا اس سے بھی بہتر، پھر خندق کے اندر جو آپ کو اللہ کی مدد ملی اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر صلح حدیبیہ کا موقع آیا اس سے بھی بہتر، اور بالآخر آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دنیا کے اندر رہنا بہت اچھا، مگر پھر آپ کا دنیا میں پردہ فرمانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کا حشر میں اٹھنا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو مقام محمود کا ملنا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو شفاعت کا تاج پہنایا جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، آپ کا حوض کوثر پہ تقسیم کرنا پانی کو اس سے بھی بہتر، اور آپ کا امت کو لے کر جنت میں داخل ہونا اس سے بھی زیادہ بہتر۔ عام دستور تو یہ ہے کہ لوگ اعلیٰ سے ارذل کی طرف لوٹتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھیے جوانی میں حسن کیا خوبصورت ہوتا ہے، بڑھاپے میں حسن چلا گیا، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، بڑھاپے میں طاقت چلی گئی، جوانی میں مال ہوتا ہے کہ انسان کماتا ہے، بڑھاپے میں مال بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو عام آدمی کا دستور تو یہی ہے کہ حسن بھی کم ہو گیا، مال بھی کم ہو گیا، طاقت بھی کم ہو گئی، چاہنے والے بھی کم ہو گئے۔ تو عام انسان حتی یرد الی ارذل العمر، وہ اپنے ارذل کی طرف لوٹتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، ارذل کی طرف لوٹ جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی، آپ کو اللہ نے ایک قاعدہ قانون بتلا دیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں جو خیر لکا فرمایا تو یہ لکا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، آنے والا وقت زیادہ بہتر۔ چنانچہ قیامت کے دن
انبیاء پریشان ہوں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت فرمائیں گے اور امت کو لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ کیا شان ہے اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہر لمحے اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جا رہے تھے، اور واقعی ان کی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اس معاملے کو پورا کر دکھایا۔ ان کا آنے والا وقت ان کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر تھا، تو گویا مقصد یہ کہہ دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹنے والی اور ٹوٹنے والی محبت نہیں، پھلنے پھولنے والی اور مضبوط سے عزبت ہونے والی محبت ہے۔ سبحان اللہ، کیا تسلی کی بات اللہ نے فرما دی۔ تو غور کیجئے کہ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کام مضمون کو کیسے سمیٹ دیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کا تو آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رب کریم نے آگے ایک اور بات فرما دی جس نے بات کو اور رنگ دے دیا۔ ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محب اپنے محبوب کو اسی طرح تسلی دیتا ہے، میں تجھے اتنا پیار دوں گا، میں اتنا تیرا خیال رکھوں گا، میں اتنا تیرا تعاون کروں گا، تیرا ساتھ دوں گا، پشت پناہی کروں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک تو آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہوگا، اور دوسرا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ظاہر ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو دیکھ لیجئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سرگرم ہے۔ جس کو دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سجدے کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی مجاہدے کرتا ہے، کوئی رات اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات پھیرتا ہے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے۔ جس مرد کو دیکھو، جس عورت کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھو، آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے طوفان کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی رضا مانگی۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، بیوی کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر اس سے اللہ کی رضا مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کر مشقتیں اٹھا کر اللہ کی رضا مانگی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا، اللہ کی رضا مانگی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کوہتور پہ جا کر اللہ کی رضا مانگی۔ جس کسی کو دیکھو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آج ولی کو دیکھو، ابدال کو دیکھو، کسی قطب کو دیکھو، غوث کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کسی قاری کو دیکھو، حافظ کو دیکھو، عالم کو، مجتہد کو، محدث کو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کے دور میں ہر امیر، ہر غریب، ہر گولا اور کالا، ہر عربی اور اجمی، ہر مرد اور عورت اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میری رضا کی طلبگار، اور میں پروردگار تجھے راضی کرنے کا طلبگار۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. محبوب آپ کی مراد کو میں پورا کروں گا. اور اللہ رب العزت نے واقعی ایسا کر کے دکھا دیا. چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ بارش برسا دیتے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو ہریرہ لانو کی والدہ کی ہدایت کی دعا نکلتی ہے. ابو ہریرہ لانو کے پہنچنے سے پہلے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت دے دیتے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ عمر لانو کو ایمان کی سعادت دے دیتے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں. گویا بتلانا یہ محبوب مقصود تھا، اے میرے محبوب دیکھو ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے اور میں آپ کو اپنا محبوب بنا چکا، لہذا میں آپ کو اتنا دوں گا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے. محبوب جو تیری پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. اس لیے ہمارے اکابر یہ کوشش کرتے تھے مدینہ طیبہ میں جا کر دفن ہونا نصیب ہو جائے تاکہ محبوب کا قرب نصیب ہو. ذرا غور کیجئے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کو کیسے پورا کیا. ایک نماز 4 رکعت کی ہے، 2 رکعت پڑھی. اللہ رب العزت نے نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، عین دوران نماز میں وحی فرما دی. اب آپ کے لیے قبلہ کو ہم نے تبدیل کر دیا گیا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت پہلے قبلے کی طرف پڑھی اور دوسری رکعت دوسرے قبلے کی طرف پڑھی. سبحان اللہ. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے راضی کرنے کا فیصلہ فرما دیا تو محبوب کی امت کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت اتری تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں تجھے راضی کر دوں گا. فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے امت کے لیے کہ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا وعدہ فرما لیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا. تو رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید میں خوشخبری عطا فرما دی. بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار غار تھے ان کو بھی راضی کرنے کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ قیامت کے دن وہ اللہ سے اس کو راضی کر دیا جائے گا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس بندے کی پشت پناہی فرمائیں گے، آخرت میں بھی پشت پناہی فرمائیں گے اور پھر جنت میں اس کو داخلہ دے کر بالآخر راضی فرما دیں گے. یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. چنانچہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس کرے گا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی کتنی عنایات ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. پھر اس کے بعد جب محب اپنے محبوب کو تسلی کی باتیں کر دیتا ہے اکثر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ احسانات کے تذکرے بھی کرتا ہے، وہ بھی باتیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم بھول گئے میں نے تو یہ بھی کیا تھا
تھا، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، کیوں ناراض ہوتے ہو، کیوں غمزدہ ہو رہے ہو، تمہیں یاد نہیں کہ میں نے تو یہ بھی کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح رب کریم نے یہ باتیں فرمانے کے بعد 3 گزشتہ احسانات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات فرمائی الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہ پایا اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں یتیم کا سایہ چھن جایا کرتا ہے، بے سایہ بچے کو یتیم کہا جاتا ہے، لہذا کوئی اس کی تربیت نہیں کرنے والا ہوتا، کوئی یتیم بچے کو قریب نہیں آنے دیتا، لہذا وہ فتنوں کا سبب بھی بنتے ہیں، فتنوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور یتیمی سے گزرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے والد گرامی دنیا سے وفات پا گئے۔ آپ نے واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ جب حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، بی بی آمنہ کی عمر 16 سال تھی۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانا پڑا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے جدا ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے، چنانچہ جب حضرت عبداللہ جانے لگے، بی بی آمنہ بھی غمزدہ ہیں، حضرت عبداللہ بھی اداس ہیں، فرماتے ہیں کہ آمنہ میں جا رہا ہوں، جلدی واپس آؤں گا، جب میں واپس آؤں تو تم دروازے کے قریب آ کر میرا استقبال کرنا، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں گا۔ بی بی آمنہ نے وعدہ فرما لیا۔ حضرت عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب تجارتی قافلہ واپس آنے لگا شام سے، راستے میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا۔ مدینہ طیبہ پہنچے، وہ آپ کے سسرال کی جگہ تھی بنی زہرہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنا بخار ہے، آپ ابھی سفر نہ کریں، یہیں رہ جائیں، ہم آپ کی تیمارداری کریں گے، ہم آپ کو دوا دارو دیں گے، صحت مند ہو جائیں گے تو آپ دوبارہ سفر کر لینا۔ چنانچہ قافلہ رک نہ سکا، مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا۔ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ میں رہ گئے۔ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچا، مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں خوشیاں تھیں، عورتوں نے بچوں کو تیار کر رکھا تھا، دھلے کپڑے پہنائے تھے، خود بھی تیار تھیں، کھانے بھی تیار تھے، مہمانوں کے آنے کی انتظار تھی، ہر گھر میں خوشی کا سما نظر آتا تھا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو لگ رہی تھیں۔ چنانچہ بی بی آمنہ بی بی اپنے پیارے شوہر سے وعدہ کیا تھا، میں دروازے کے قریب آ کے کھڑی ہوں گی تاکہ آپ آئیں تو میں دروازے پہ آپ کو اہلم و سہلا کہہ کے استقبال کروں۔ بی بی آمنہ وعدہ کے مطابق دروازے کے قریب آ گئیں۔ کب میرے میاں آئیں گے، دروازہ کھولیں گے تو میں ان کو پیار بھری محبت بھری نظروں سے استقبال کے الفاظ کہوں گی۔ بی بی آمنہ انتظار کرتی رہتی ہیں۔ اس وقت ان کی کیفیت عجیب تھی، لیکن حضرت عبداللہ قافلے میں چونکہ نہیں آئے تھے، سارے قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، حضرت عبداللہ نہ آئے۔ جب بی بی آمنہ نے معلوم کروایا، پتہ چلایا کہ وہ تو مدینہ طیبہ میں بیمار ہیں، بی بی آمنہ اور غمزدہ ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد رشتہ داروں نے کہا ہم جاتے ہیں اور عبداللہ کو لے کے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے مدینہ طیبہ گئے ان کو لانے کے لیے، مگر اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، بالآخر ان کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ اب بی بی آمنہ حاملہ تھیں اور انتظار میں تھیں، جب میاں کے فوت ہونے کی دکھ بری خبر ملی، دل پہ کیا صدمہ گزرا ہوگا عورتیں اس بات کو سمجھ سکتی ہیں۔ 16 سال کی عمر کی بچی ہے اور وہ بیوہ ہو گئی، دل کی حسرتیں دل میں ہی رہ گئیں، چنانچہ حاملہ بھی ہے اور اپنے خاوند کی جدائی کا صدمہ بھی ہے۔ بہرحال انہوں نے صبر کے ساتھ برداشت کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام کو حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا،
4 سال کی عمر میں وہ واپس چھوڑ گئیں۔ جب نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آ کر کچھ عرصہ رہے، تقریباً 6 سال کی عمر تھی، تو بی بی آمنہ نے فیصلہ کیا میں اپنے بچے کو لے کے مدینہ طیبہ چکر لگا آتی ہوں۔ چنانچہ بی بی آمنہ نے نبی علیہ السلام کو ساتھ لیا، مدینہ طیبہ آئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، مدینہ طیبہ جا کر وہ ایک قبر کے قریب پہنچی، کچھ کہہ رہی تھی جو میں نہیں سمجھ رہا تھا، مگر میری والدہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اتنا یاد ہے میں اپنی والدہ کو روتے دیکھ کے خود بھی رونے لگ گیا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ والدہ کیا بات کر رہی تھی۔ تصور یہ کہتا ہے کہ شاید بی بی آمنہ حضرت عبداللہ سے محو گفتگو ہوں، عبداللہ آپ نے وعدہ کیا تھا میں آ جاؤں گا، میں اتنے سال انتظار کرتی رہی، آپ لوٹ کر نہیں آئے، آپ مجھے ایک امانت دے کر گئے تھے، دیکھو اللہ نے کتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، کاش اس بیٹے کے چمکتے چہرے کو آپ دیکھتے، آپ کو پتہ چلتا اللہ نے کیا حسن و جمال اس کو عطا کر دیا ہے۔ تو بی بی آمنہ یہ باتیں سوچ رہی ہوں گی، اپنے تصور میں کر رہی ہوں گی، آنکھوں سے آنسو آ گئے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کو روتے دیکھ کے خود بھی رونے لگ گئے۔ بالآخر بی بی آمنہ نے وہاں سے واپسی کا فیصلہ کیا، چنانچہ ایک باندی بھی ساتھ ہے، اور بی بی آمنہ واپس مکہ مکرمہ آنا چاہتی ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس وقت جب ابوا کے مقام پر پہنچی تو بی بی آمنہ کی اپنی بھی وفات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے دل پہ دیکھیے کیا کیا صدمے پا رہے ہیں، والد پہلے وفات پا چکے، آج والدہ کا سایہ بھی چلا گیا، اکیلے ہیں۔ چنانچہ ام ایمن نے یا جو بھی اس وقت آپ کے پاس باندھی تھی آپ کی خبر گیری کی، وہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف آئی۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب اس وقت بہت اداس تھے، اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے انتظار میں تھے کہ اب تو میری بہو آئے گی۔ روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر مدینہ کے راستے پہ بیٹھ کے انتظار کیا کرتے تھے، کوئی آنے والا مجھے خبر دے کہ میری بہو آ رہی ہے، میرا پوتا آ رہا ہے، مگر اطلاع نہ ملا کرتی تھی۔ ایک دن انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ اس نے دیکھا کہ جو باندی ساتھ گئی تھی وہ آ رہی ہے۔ جب قریب پہنچی تو اس وقت عبد المطلب نے پوچھا آمنہ کہاں ہے؟ باندی نے کہا اس بچے کا والد تو پہلے جدا ہو چکا تھا، اس کی والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اکیلے بچے کو لے کر میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے نبی علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جدائی برداشت کرنی پڑی، یہ یتیمی کی کیفیت برداشت کرنی پڑی۔ اللہ رب العزت اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، الم یجدک یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ووجدک ضالا فہدا، ہم نے آپ کو راستہ بھولا ہوا پایا اور ہم نے آپ کو راستے کی رہنمائی فرمائی۔ مشہور واقعہ ہے، 7 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلتے چلتے کہیں ایک طرف باہر نکل گئے، راستے کا پتہ نہ چلتا تھا۔ ابو جہل نے دیکھا تو بالآخر اپنی اونٹی پہ بٹھا کے واپس لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس واقعے کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ راستہ بھول گئے تھے، ہم نے آپ کو واپس گھر آنے کا بندوبست فرما دیا۔ پھر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بستر و سامان پایا اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کا مال آپ کو غنی بنا گیا، صدیق اکبر کا مال آپ کو غنی بنا گیا، ہم نے آپ کے لیے دیکھیے کیسے انتظام کر دیا۔ تو رب کریم نے پھر اس کے بعد یہ 3 احسانات کا تذکرہ فرمایا۔
अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दौलन फहदा ववजदका आइलन फअगना। और फिर आखिर पर 3 नसीहतें फरमा दी। एक नसीहत तो ये फरमाई फअम्मल यतीम फला तकहर, यतीम को झिड़की न दीजिए, उसके साथ रफ अंदाज से बिहेव न कीजिए। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम चूंकि खुद दौरे यतीमी से गुजर चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों से बहुत मोहब्बत थी। इसीलिए हदीस पाक में है कि एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम ईद के दिन अपने घर से बाहर तशरीफ लाए ईद की नमाज पढ़ने के लिए। गली में देखा मक्का मुकरमा के बच्चे नहाए हुए, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए हुए, खूब खुश हालत में आपस में खेल रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम करीब से गुजरे, सब ने सलाम किया। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े, देखा कि एक बच्चा अकेला बैठा हुआ है, गमज़दा नजर आता है, नहाया धोया भी नजर नहीं आता, कपड़े भी मैले हैं, चेहरे पे भी उदासी है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बढ़ते कदम रुक गए। आपने उस बच्चे से पूछा, बच्चे तुम क्यों उदास बैठे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं यतीम मक्का हूँ, मेरे वालिद फौत हो गए, आज मेरे लिए कोई कपड़े लाने वाला नहीं। मेरी वालदा मुझे नहला देती, मेरी वालदा मुझे कपड़े पहनाती, खुशबू लगाती और मैं भी दूसरे बच्चों के साथ खेलता। मैं बैठा अपने वालिद को याद कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को कहा, अच्छा आओ तुम मेरे साथ आओ। नबी अलैहिस्सलाम उस बच्चे को लेके अपने घर वापस तशरीफ लाए। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया, इस बच्चे को जरा नहला दो। वो बच्चा हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र का था। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसको नहला दिया। इतने में नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ कि हसन के अगर कपड़े हों तो भिजवा दीजिए। धुले हुए कपड़े आ जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन उस बच्चे को वो कपड़े पहना देती हैं, खुशबू लगाती हैं, बालों में कंघी कर देती हैं। जब वो बच्चा तैयार होता है तो नबी अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं, तू ईद के दिन तैयार होके ईदगाह में अपने वालिद के साथ कैसे जाता था? उसने कहा, मेरे वालिद बैठते थे, मैं उनके कंधे पे सवार होता था। नबी अलैहिस्सलाम ये सुनकर नीचे बैठ गए। बच्चे को कहा, आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। बच्चा खुशी खुशी कंधों पे बैठ जाता है। नबी अलैहिस्सलाम उस बच्चे को कंधे पे बिठा के बाहर ले जाते हैं। जब गली के खेलने वाले बच्चों ने ये मंजर देखा, वो हैरान थे कि ये बच्चा पहले तो मामूली कपड़ों में था, उदास गमज़दा था, अब नए कपड़े भी हैं, खिला हुआ चेहरा भी है। तो उन्होंने इशारों में उस बच्चे से बात पूछी, सुनाओ क्या मामला हुआ? बच्चे ने कहा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बेटा बना लिया। सुभान अल्लाह। जब उस बच्चे ने ये इशारा किया तो कहते हैं कि जो बच्चे खेल रहे थे उनमें